یہ داڑھی کے بارے میں یاد رکھیے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑیاں بڑھانے کا حکم دیا، بخاری مسلم کی کثیر روایات ہیں، لہذا داڑھی بڑھانا واجب ہے۔ اور مقدار کا اندازہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے عمل سے ہوتا ہے کہ آپ دونوں ایک مٹھی کے بعد داڑھی کو ترشوا دیا کرتے تھے۔ تو علماء نے فرمایا کہ کم از کم ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا سنت واجبہ ہے، یعنی داڑھی تو سرکار کی سنت ہے، لیکن اس سنت کی تکمیل، اس سنت کو پورا کرنا واجب ہے، لہٰذا اگر کوئی پورا نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یہ تو دو رائے سے ابھی بیان کر دیتے ہیں۔ ایک بھائی نے کویشچن کیا تھا کہ اگر یہ کیا داڑھی چھوٹی اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو کسی نے ان کو یہ کہا ہے کہ جس کی داڑھی نہ ہو یا چھوٹی ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور انہوں نے کویشچن کیا کہ کیا ایسا ہے واقعی کہ جو داڑھی نہ رکھے یا چھوٹی کر لے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ دیکھیں یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ داڑھی کے بارے میں اکثر فقہا کا قول تو وجوب کا ہے کہ داڑھی ایک مشت رکھنا واجب ہے، یعنی تھوڑی کنچی سے پکڑ لیں، ایک مٹھی کے بعد آپ کٹوا سکتے ہیں، واجب ہے۔ اور بعض نے اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے، لیکن دونوں کا نتیجہ ضرور یہ ہے کہ ایک مٹھی سے کم کرنا یا بالکل صاف کروا دینا، اگر واجب والا قول مان لیں تو ایک دفعہ بھی کرنا گناہ صغیرہ ہے، اور لگاتار کرتے رہیں تو گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور اگر سنت مؤکدہ اس کو مان لیں تب بھی سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ سنت مؤکدہ کا ترک اگر ایک دو بار ہے تو برا، اور ترک کرنے کی عادت بنا لے تو گناہ گار ہوں گے۔ لکھا ہے جی داڑھی شریف صرف سنت ہے یا کہ واجب بھی ہے؟ اگر واجب ہے تو کوئی معتبر حدیث سنا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ داڑھی مٹھی سے کم کرنے والے گناہ گار ہیں۔ شکریہ۔ داڑھی شریف کے اوپر سنت کا اطلاق بھی آیا ہے اور واجب کا اطلاق بھی آیا ہے۔ سنت تو اس لیے کہ جمعہ کی نماز پڑھنا بھی سنت ہے، اس لحاظ سے جمعہ کے فرض پڑھنے بھی سنت ہے، اس لحاظ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے۔ اگر سنت کا یہ وسیع تر مفہوم لیا جائے نا کہ جو کام سرکار نے کیا وہ سنت ہو گیا، تو اس اعتبار سے یہ داڑھی رکھنا جو ہے اس کو سنت کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کی تاکید کتنی ہے؟ تاکید کے سلسلے میں یہ بات جو ہے یہ یاد رکھنی ضروری ہے کہ تاکید کے اعتبار سے یہ واجب کے درجے میں ہے۔ اگر کوئی شخص لہذا داڑھی کو اگر نہیں رکھتا تو وہ شخص واجب کا تارک ہوگا اور ایک عدد گناہ کا وہ مرتکب ہوگا۔ تو رہا یہ حدیث معتبر سنا دیں جی۔ یہ حدیثیں تقریباً 1 درجن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہیں، جو کہ سیاہ ستہ کے اندر بھی ہیں، ان کے علاوہ حدیث پاک کی دوسری کتابوں کے اندر بھی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اوف اللحا، داڑیاں پوری کرو، اوف اللحا، داڑیاں پوری کرو۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اوف اللحا، داڑیوں کو معاف رکھو۔ داڑیوں کو معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر اس طرح کینچی وغیرہ جو ہے وہ نہ چلاؤ۔ اور بعض روایات کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وفر اللحا، داڑیاں بھرپور رکھو، خوب پر داڑیاں رکھو۔ اور اسی طریقے سے اور بھی مختلف الفاظ داڑھی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم شریف کے اندر آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم شریف سے جب یہ بات ثابت ہو گئی تو قاعدہ یہ ہے کہ الامر للوجوب، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو اصل یہی ہے کہ اس کا مفاد جو ہے وہ یہی ہے کہ اس سے واجب ثابت ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے واجب ہونا اس کا ثابت ہو گیا۔ ہاں اگر کوئی قرینہ ایسا موجود ہے جو کہ واجب ہونے کی نفی کرے تو اس صورت میں وجوب ثابت نہیں ہوگا۔ تو یہ داڑھی کا پورا رکھنا، پورا کرنا داڑھی کو جو ہے یہ واجب ہے۔ البتہ صحابہ کرام میں سے 4 ہستیاں ایسی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 4 صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ انہوں نے ایک مٹھی داڑھی جو ہے نا اس کو رکھنے کے بعد باقی جو ہے اس کو کاٹ دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 4 صحابہ کے عمل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو سرکار کا فرمان تھا نا داڑیاں پوری رکھو، یہ داڑیاں پوری کرو، یہ داڑیاں بھرپور رکھو،
یہ حکم 4 انگل یعنی 1 مٹھی داڑھی رکھ لینے کے بعد یہ پورا ہو جاتا ہے. 4 انگل داڑھی پوری ہو جائے تو یہ حکم پورا ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد آگے جو ہے وہ ضروری نہیں. تو اس سے صحابہ کرام کے اس عمل سے بھی اور جو حدیث مرفوع نبوی ہے اس سے بھی دونوں سے ملا کے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 1 مٹھی تک داڑھی رکھنا جو ہے یہ واجب ہے جی. اگر کوئی شخص اس کے اندر کچھ کمی کرے گا تو کمی کرنے والا شخص گناہگار ہوگا. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ جو 1 مٹھی داڑھی پوری ہو جائے تو اس کے بعد مزید جو داڑھی ہے تو اس داڑھی کے بارے میں آدمی کو اختیار ہے. اگر کوئی شخص اس کو کاٹنا چاہتا ہے تو کاٹ سکتا ہے, اگر کوئی شخص بڑھانا چاہتا ہے تو بڑھا سکتا ہے, مگر بڑھانے والے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ بڑھائے ایسے رنگ سے اس کو بڑھائے کہ جس سے چہرے پر داڑھی کی خوبصورتی معلوم ہو. یہ نہ ہو کہ دور سے کوئی آدمی دیکھے تو کہے کہ کوئی جن بھوت آ رہا ہے, یا کوئی بچہ دیکھے تو وہ ڈر جائے, جیسے کہ بعض لوگوں نے ایسا کام کیا ہوا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المسلط, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکل بگاڑنے سے منع کیا ہے. تو یہ جب داڑھی بے تحاشا لمبی ہو جائے تو بہت ساری صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی شکل جو ہے وہ بگڑی ہوئی نظر آتی ہے اور دیکھنے والا کوئی ہنس دیتا ہے, کوئی رو پڑتا ہے, کوئی کیا ہوتا ہے, کوئی کیا ہوتا ہے. تو اس لیے 1 مٹھی تک جو ہے وہ ضروری, اور 1 مٹھی سے جو زائد ہے تو اس میں رکھنے والا بڑھانے والا جو ہے وہ اس بات کو دیکھے, اس بات کو سمجھے کہ جو مٹھی سے زائد ہے وہ میرے چہرے پر خوبصورت لگے. جہاں تک خوبصورت لگے وہاں تک آدمی رکھ سکتا ہے, اور اس سے زائد جو ہے اس کا کاٹ دینا جو ہے وہ ضروری ہے, کیونکہ داڑھی مبارک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ ہے, اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساری زندگی کے معمول اور اس کی تاکید ہونے کے اعتبار سے یہ شعار اسلام بھی ہے, مسلمانی کا نشان بھی ہے. لہذا اس مسلمانی کے نشان کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو آدمی کو چاہیے کہ عزت دے, اور یہ عزت دینا اسی طرح ہے کہ اگر ضرورت ہو تو کنگھی کر کے رکھے اور اس کو سجا کے رکھے اور اچھا کر کے رکھے, تاکہ دیکھنے والے کے دل کے اندر سنت سے نفرت پیدا نہ ہو بلکہ سنت کی قدر اور سنت کی عزت اور سنت کے ساتھ محبت پیدا ہو. یہ ہے جی اس کا طریقہ. محترم جناب آصف صاحب لاہور, السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر یاد فرمایا. آپ نے کئی سوال کیے. آپ نے ایک سوال یہ کیا کہ داڑھی رکھنا فرض ہے یا سنت. تو دیکھیے, داڑھی رکھنا ہمارے علماء نے واجب قرار دیا کہ یہ واجب. داڑھی سے متعلق جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور جو آثار ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ داڑھی کو واجب کہا جائے, اور یہی علماء کرام نے واجب قرار دیا. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشکات کی شرح میں اسے واجب قرار دیا. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں بلکہ خاص داڑھی کے مسئلے پر ایک کتاب آپ نے تحریر فرمائی اور اس میں بھی داڑھی کو واجب قرار دیا. یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ کبھی کبھی واجب کو سنت کہہ دیا جاتا ہے, یعنی سنت تو عرف میں کہا جاتا ہے اور حقیقت میں اس کا حکم جو ہے وہ واجب کا. مثال کے طور پر ہم اور آپ جب عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے تو یہ قربانی کیا ہے؟ اگر کوئی شخص نہ کرے تو سب گناہگار ہوگا, جو کرے تو یقیناً بہت بڑا ثواب پائے گا. اور عموماً آپ جانتے ہیں, یہ مشہور ہے کہ قربانی کرنا واجب. قربانی کرنا واجب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے, حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا. وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ سے سوال کیا, آپ نے یہ کہا کما اضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم, فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونے کے اعتبار سے اسے سنت کہا جاتا ہے, لیکن یہ یعنی قربانی واجب. اسی طریقے سے عموماً مشہور ہے کہ داڑھی کا رکھنا سنت ہے, لیکن حقیقت میں داڑھی کا رکھنا واجب ہے. کوئی شخص اگر داڑھی نہ رکھے تو وہ ترک واجب کا گنہگار ہوگا. دوسرا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. داڑھی کا ایک مشت رکھنا واجب ہے, کیونکہ اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. امام مسلم اپنی کتاب مسلم شریف
حدیث نمبر 506 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں سنت ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف، بال صاف کرنا، مونچھیں ترشوانا، ناخن کاٹنا اور بغل کے بال نوچنا۔ ایک اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 507 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مونچھیں ترشوانے، ناخن کاٹنے، بغل کے بال نوچنے، زیر ناف بال صاف کرنے کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن مقرر کی۔ ایک حدیث میں یہ ہے 508 حدیث نمبر 508 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھیں مٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ ایک حدیث 509 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں مونچھیں مٹانے اور داڑھی بنانے کا حکم دیا گیا، داڑھی بڑھانے کا حکم دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر حدیث نمبر 510 بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھیں مٹا کر اور داڑھی بڑھا کر مشرکین کی مخالفت کرو۔ اور حدیث نمبر 511 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتش پرستوں کی مخالفت کرو، مونچھیں ترشواؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ یہ تمام احادیثیں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ داڑھی بڑھانا کیا ہے، ضروری ہے۔ اب داڑھی بڑھانے کا جو ایک مشت میں نے واجب کہا ہے، داڑھی بڑھانا ایک مشت واجب ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کا وجود سنت سے ثابت ہے، حدیث پاک سے۔ اس لیے کہ عام طور پر لوگ اسے سنت کہتے تھے۔ حدیث شریف میں آیا خالف المشرکین کا لفظ حدیث شریف میں آیا ہے، اوفر اللحیہ اوف الشوارب، وفی روایت انکہ الشوارب وعف اللحیہ، یعنی سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ۔ ایک روایت میں ہے مونچھوں کو خوب کم کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اسی طریقے سے اور در مختار میں ہے یحرم الرجل قطع لحیتہ، یعنی مرد کو داڑھی منڈانا حرام ہے۔ تو لہذا داڑھی بڑھانا سنن انبیاء سابقین سے ہے، منڈانا ایک مشت سے کم حرام ہے۔ حضرت شیخ محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب اشعۃ اللمعات جلد اول صفحہ نمبر 212 میں ارشاد فرمایا داڑھی منڈانا حرام ہے اور انگریزوں، ہندوؤں اور قلندریوں کا طریقہ ہے، اور داڑھی کو ایک مشت تک چھوڑنا واجب ہے۔ اور جن فقہاء نے ایک مشت داڑھی رکھنے کو سنت قرار دیا ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کے نزدیک واجب نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ یا تو یہاں سنت سے مراد دین کا چالو راستہ ہے، یا تو اس وجہ سے کہ ایک مشت کا وجوب حدیث شریف سے ثابت ہے، جیسا کہ بہت سے علماء کرام نے نماز عید کو مسنون قرار دیا ہے، سنت قرار دیا ہے۔ نماز عید کو بہت سے علماء نے سنت قرار دیا ہے، لیکن نماز عید حالانکہ کیا ہے، واجب ہے۔ اور در مختار بھائی نے فرمایا کہ داڑھی کٹانا کیسا ہے، کیا یہ حرام ہے؟ دیکھیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر مجھے 100% اعتماد ہے۔ وہ بہت بڑے اللہ کے ولی بھی گزرے ہیں اور بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، ان کی فقاہت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ان کا یہی جو قرآن و حدیث کے دلائل کا نچوڑ جو انہوں نے لکھا ہے اور اکثر فقہا کا قول نقل کیا ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد پر واجب ہے۔ بعض نے سنت مؤکدہ کا قول بھی کہا ہے، لیکن نتیجہ دونوں کو یہ نکلے گا کہ واجب کا ترک گناہ ہے اور سنت موقدہ کے ترک کی عادت بنا لینا بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ بیان فرمایا ہے، تو داڑھی رکھنی چاہیے۔ اس کو کٹوانا یا ایک مجھ سے چھوٹی رکھنا یہ گناہ ہے، اس سے اجتناب کرنا لازم ہے۔